کراچی والے تھوڑا فاصلہ رکھ کے بولتے ہیں، پنجاب والوں کو کرنٹ لگتا ہے وہ یوں بولتے ہیں۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے چلے بھی گئے، کچھ جملے ہمارے بھی سن جاتے ہیں نا۔ میرا کتنا ٹائم؟ الحمدللہ الحمدللہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، وَأَسْتَعِينُهُ وَهُوَ الْمُنْعِمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ مُؤَيِّدًا، لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا فَرْدًا صَمَدًا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر،
رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس فضیلت الاخ حضرت علامہ قاری محمد ابراہیم محمدی حفظہ اللہ، وزیر آباد تلواڑہ کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے آج 26 فروری 2022 بروز ہفتہ آپ کے پاس جمع ہے۔ مجھ سے ما قبل آپ نے سیرت عائشہ کے عنوان پر گفتگو سنی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کراچی جاتے ہیں تو لوگ نعرے نہیں مارتے، کراچی والے چپ رہتے ہیں، اور یہ ہمارا اخلاق ہے کہ جب کراچی والے ادھر آتے ہیں تو ہم نعرے لگاتے ہیں۔ اصل میں کراچی پڑھا لکھا شہر ہے، وہاں جب کوئی تقریر کر رہا ہو تو پڑھے لکھے لوگ کسی کے آنے پر شور نہیں مچاتے، اور یہ تلواڑہ کراچی کے مقابلے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا پڑھا لکھا ہو، تو یہاں تو کوئی بھی آئے گا شور مچائیں گے۔ ابھی میری تقریر کے دوران بھی کوئی آ جائے گا، دیکھنا شور مچائیں گے، لیکن اس وقت خطیب کو بہت برا لگتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے شاید کبھی نوٹ نہیں کی، چونکہ آپ نے شاید کبھی خطبہ ہی نہیں دیا۔ اب وہ قاری صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا اخلاق ہے، لیکن اندر سے یقیناً وہ کڑ رہے ہو کہ یار میری تقریر کے دوران آ گیا، ساری بات کا ٹیمپو ہی توڑ دیا۔ جیسے گاڑی کے آگے جگہ جگہ اسپیڈ بریکر آ جائے نا تو ڈرائیور کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یار 140 کی اسپیڈ پہ جا رہا تھا، دیکھو آگے اسپیڈ بریکر آ گیا۔ تو یہ چیزیں، یہ جو آپ لوگ ان لوگوں کی عادت کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پسند۔ بس بات سنو اور بات کو سمجھو، ہمیں آپ سے کوئی داد نہیں چاہیے، داد دینے والا وہ ہے، اور آپ نے سارے مجمع نے داد دی اور اس نے ہی بات رد کر دی، تو کیا فائدہ آپ کی داد کا؟ اور سارے مجمع نے رد کیا اور اس نے داد دی، ہم پاس ہو گئے۔ تو اصل بات پر دھیان دینا چاہیے۔ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی فرق پتہ نہیں ہے سبحان اللہ کہاں کہنا ہے، آمین کہاں کہنا ہے۔ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں نا، وہ سارے اشعار دعائیہ تھے۔ دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں؟ تو آپ کی مولویوں نے اتنی سبحان اللہ رٹوا رکھی ہے، وہ محل کوئی آ کے آپ کو بولے یار فلاں کے والد فوت ہو گئے، بولے سبحان اللہ۔ تو بات کو سمجھنا بھی تو چاہیے نا، تھوڑا سا پانی یہاں بھی رکھ دیں۔ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اہل حدیث میں اور غیر اہل حدیث میں یہی بنیادی فرق ہے۔ اہل حدیث بات، یہاں پانی کی کمی ہے کیا؟ اچھا دے دیں۔ اہل حدیث بات کرتا ہے توجہ اور سوچ سمجھ کر، سنتا ہے تو پوری توجہ اور سوچ سمجھ کر، یعنی لکیر کے فقیر نہیں ہوتے ہم کہ جو آئے جو دے کر چلا جائے، جو کہہ کر چلا جائے، ہم بولے بڑا مزہ آیا۔
پھر پوچھو اچھا کیا مسئلہ سمجھا کے گئے عالم؟ یار مسئلے کا پتہ نہیں، مزہ بڑا ہے۔ تو آپ جلسوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہو مزہ لینے کے لیے نہیں، دین سیکھنے کے لیے۔ آپ جب پروگرام سن کر اٹھو تو آپ کو لگے کہ آپ کو کچھ ملا ہے، آپ کے پلے کچھ پڑا ہے، اس نیت سے آپ واز سنا بھی کرو، اور اگر کرنے والے ہو تو واز کیا بھی کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں جتنا رد شرک کا کیا ہے کسی اور گناہ کا اتنا رد نہیں کیا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ اہل حدیثوں کے جلسے میں بھلا شرک کا رد کرنا، توحید کا بیان کرنا کیا فائدہ ہے؟ اہل حدیث تو سارے موحد ہیں، اہل حدیث تو سارے موحد ہیں، توحید والے ہیں، شرک سے بچتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جب جلسے ہوتے ہیں تو اہل حدیث ساتھی اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لاتے ہیں، اگرچہ آپ نہ لائے ہوں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جلسوں میں لاتے۔ کوئی جلسے میں جا رہا ہے اپنے دوستوں کو، وہ غیر اہل حدیث ہوتے ہیں، ان کو لے آتا ہے تو کوئی بات ان کے پلے پڑ جاتی ہے۔ اور دوسرا ہم جو خاندانی اہل حدیث ہیں نا، دادا اہل حدیث تھا، پھر ابا اہل حدیث تھا، پھر ہم اہل حدیث ہیں، پھر ہمارے بچے آگے اہل حدیث ہیں، یہ جو خاندانی اہل حدیث ہوتے ہیں ان میں وہ جو اہل حدیثیت کی ایک حمیت، ایک غیرت، ایک جذبہ ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بس ہم خاندانی ہیں جی، بس باپ دادا اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ اور ایک جو حنفیوں سے بعد میں کنورٹ ہو کر اہل حدیث ہوتا ہے، اس میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، بہت جذبہ ہوتا ہے۔ اور ہم جو پھر وہ خاندانی ہوتے ہیں، جو کچھ باپ دادا کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اسی کو اہل حدیثیت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ شرک صرف قبر پر جھکنے کا نام نہیں ہے، قبر پرستی کا نام صرف شرک نہیں ہے۔ برادری بھی ایک بت ہے، پیسہ بھی ایک بت ہے، آپ کا یہ ملک بھی ایک بت ہے، آپ کی زبان بھی ایک بت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا میری قوم، میرا خاندان، میرے خاندان جیسا کون ہے، یہ وہی غرور اور وہی عصبیت ہے جس کو اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا۔ ہماری زبان جیسی کوئی زبان ہی نہیں۔ ہم جیسے کراچی میں اردو بولنے والے، وہ اپنے سوا کسی کو کچھ جانتے ہی نہیں، وہ لسانی تنظیم کہلاتی ہے۔ یہ عصبیت کفر ہے۔ اسی طرح وطن پرستی، زبان پرستی، ذہن پرستی، کہ میرے ذہن میں جو آئے گا میں اسے مانوں گا، اسے کروں گا، یہ شرک ہے۔ اور یہ اہل حدیث بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم کس لحاظ سے ہم کہلاتے ہیں کہ ہم شرک کا رد کرتے ہیں اور شرک کی نفی کرتے ہیں اور شرک کے قریب ہم نہیں جاتے؟ کتنے اہل حدیث ہیں، میں نے دیکھا ہے جمعرات کو وہ جو بوتلوں میں تھوک ڈالتے ہیں نا، کچھ مولوی ہیں جو بوتل میں تھوک ڈال دیتے اپنی، اور پتہ نہیں وہ لوگ آگے اس کو پیتے کس طرح ہیں، سمجھ سے بالا۔ یعنی ہمیں دیکھ کے گھن آتی ہے کہ مولوی نے میری آنکھوں کے سامنے تھوک ڈال دی، اب میں خود بھی پی رہا ہوں، بیوی کو پلا رہا ہوں، بچوں کو پلا رہا ہوں، بلکہ پوری ٹینکی میں آ کے ڈال دی۔ عجیب تماشا ہے۔ پھر وہ کچھ لکھ کے بھی دے رہے ہیں، پھر پھونکے بھی مار رہے ہیں، عورتیں مرد سب لین لگی ہوئی۔ کچھ اہل حدیث ایسے بھی ہیں، یقین مانیے، ضعیف الاعتقادی کا یہ عالم ہے، اللہ پر سے نعوذ باللہ یقین اٹھ چکا ہے، اور سارا یقین انہی چیزوں پر ہے۔
میرے اوپر کچھ ہو گیا، مجھے کچھ کرا دیا کسی نے کچھ یوں کر دیا، کسی نے دھاگا پڑ دیا، کسی نے پھونک مار دی، میرے تکیے کے نیچے سے کل تعویذ نکلا تھا، فلاں جگہ یہ ہوا تھا. اس طرح ضعیف الاعتقادی. جبھی میں سوچوں میرا کاروبار کیوں نہیں چلتا، جبھی میں سوچوں روز بروز میری صحت کیوں گرتی چلی جا رہی، بچے کیوں بیمار ہیں. ارے جب موسم آتا ہے سردی گرمی کا سب کو نزلہ کھانسی ہوتا ہے، لیکن وہ مولوی کے پاس بھی گیا بیٹھا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اثرات ہے، سارے بیمار ہیں. عجیب. اور وہ مولوی جب خود بیمار ہوتا ہے وہ اپنا دھاگا خود پڑھ کے نہیں ڈالتا، ہسپتال میں جاتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لاتا ہے، کیونکہ اپنا پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ہے کیا. قرآن مجید نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں. دنیا میں جتنا بھی مشرکین کا طبقہ ہے دھوکہ دیتا ہے دنیا کو کہ قرآن نے صرف ان شرکوں سے منع کیا جو بتوں کے ساتھ، بت پرستی سے منع کیا. اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اور سرکاریں بھی کیسے بنتی ہیں. اگر اہل حدیث صرف اپنا سر ننگا کر کے نماز پڑھنے مسجد میں کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں بے ادب ہے، گستاخ ہے. اللہ کی دربار میں سر ننگا کر کے کھڑا ہے، اور ان کی سرکاریں پورے کپڑے اتار کر چوک پہ بیٹھ جائیں تو کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے. اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ارے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کوئی پتھر کے بت نہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں. ایسے ہی دو کان، ایسے ہی دو ہاتھ، ایسے ہی دو ٹانگیں، ایسا ہی کھاتے پیتے، ایسا ہی سوچتے ہیں. سارا معاملہ ان کے ساتھ ایسے ہے جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ارے تم ان کو پکارو، ان کو آواز دے کر کے دیکھو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں جواب دیں. وہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. یہ لوگ تو اس بات سے بھی چڑھتے ہیں کہ ان بزرگوں کو کہو کہ وہ فوت ہو گئے. ان کے تو بزرگ کبھی فوت ہوتے ہی نہیں، یہ زندوں کو دفن کر کے آ جاتے ہیں. ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو فوت شدہ کیوں کہتے ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا والو، اللہ رب العالمین تمہارے سمجھانے کے لیے، تمہارے فہم کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، بے اختیاری کا یہ عالم ہے، بے قدرت ہونے کا یہ عالم ہے. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی، تم ان سے بیٹے مانگتے ہو، بیٹیاں مانگتے ہو، نفع اور نقصان مانگتے ہو، وہ تو مکھی کی تخلیق کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے. پھر فرمایا مکھی تو بنانا دور کی بات،
اگر ساری کی ساری ان کی ولایتیں مل کر کسی ایک بزرگ کی قرآن نے بات نہیں کی، ساری کی ساری ان کی سرکاریں مل جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کی کل، اے مالک کی کل، اے رازی کی کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے۔ محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی۔ مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کی کل، اے مالک کی کل، اے رازق کی کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ ساری کی ساری دنیا اس در کی فقیر ہے، وہ اکیلا غنی۔ اللہ نے خود دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا والو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج دنیا میں اللہ کے آگے لوگ ہاتھ اٹھانے سے شرماتے ہیں۔ میں تو اہل حدیثوں پہ حیران ہوتا ہوں، کبھی ہاتھ اٹھانے کو کہیں کسی مسجد میں کوئی بدعت قرار دیتا ہے، دعا مانگنے کو، اللہ سے مانگنے کو بھی لوگ بدعتیں قرار دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اگر کسی مسجد میں امام آپ پہ فتویٰ لگاتا ہے خبردار فرضوں کے بعد دعا نہ مانگنا، آپ مسجد سے فرض پڑھنے کے بعد گھر چلے جائیے، مصلی بچھائیے، اللہ کے حضور 2 اتھرو گرائیے، پھر مانگنا شروع کر دیجئے، وہاں مولوی آپ پہ فتوے نہیں لگائیں گے۔ اللہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دینے والے سخی سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، یہ نہیں کہ ہاتھ نوابوں کی طرح پیچھے باندھ لے اور پھر کہتا رہے مجھے دے، دیتا کیوں نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے پسند نہیں کرتا۔ اس کے آگے مانگو، گڑ گڑاؤ، فقیر بنو، اپنے آپ کو جتنا رب العالمین کی ذات کے سامنے تذلل سے پیش کرو گے، رب العالمین اتنا آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ آپ دعا کے منکر نہ ہویا کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، ارے دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المومن، ارے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔
آپ اس ہتھیار کو استعمال کیجئے۔ گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آتے، آپ کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے، بچے پڑھے لکھے ہیں، روزگار نہیں، نوکریاں نہیں لگتی، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلتے۔ اللہ کی قسم، تعویذ لینے کے بجائے، دھاگا پڑھ پڑھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے کے بجائے، بوتلوں میں تھو تھو کرنے کے بجائے، آپ آدھی رات کو اٹھیے، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، اللہ کے آگے رو ڈالیے، اللہ سے کہیے الہ العالمین تو کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ رینگنے والا کوئی کیڑا یا کوئی چوپایا بھی کیوں نہ ہو، اس کی روزی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ میں تو تیرا جیتا جاگتا بندہ ہوں، تیرے آگے جھکنے والا، تیرے آگے سجدے کرنے والا، تجھ سے مانگنے والا۔ اگر تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ یا تو مجھے عطا کر یا اپنے در کے سوا کوئی در بتا جہاں سے میں جا کر مانگوں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں کیسے آپ پر برستی ہیں۔ اس کا تو وعدہ ہے، ایسا بوڑھا بندہ جس کی ساری جوانی گناہوں کی دلدل میں اتر کر گزار دی، اب بالکل بوڑھا ہو گیا، کمر بھی جھک گئی، کانوں کی سنوائی بھی جاتی رہی، زبان سے گویائی بھی جاتی رہی، اور آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، جیب بھی خالی ہو گئی۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیٹوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ یہ بڈھا ساری رات کھانستا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، دمے کا مریض ہے، اسے گھر سے نکالو۔ بیویوں کے کہنے پر جوان ناخلف اولاد نے باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ باہر نکل کر سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے اور ایک مسجد کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے مسجد میں قدم رکھتا ہے، ایک صدا لگاتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا۔ یہ بے کس بوڑھا 80 سال 85 سال 90 سال کی عمر گزارنے کے بعد آج تیرے دروازے پر آیا ہے، مجھے معاف فرما دے، میری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر تم زمین سے لے کر کے آسمان تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر لے آؤ، میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے دو اتھرو بہا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا جب رب العالمین کی جناب میں فریاد کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اس بوڑھے کے ہاتھ کو اٹھا ہوا دیکھتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو آپ کے آنسو اپنی دامن رحمت سے پوچھتا ہے، ہم اس کے دروازے پر نہیں آتے، ہم نہیں مانگتے۔ فرمایا جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو،
جن کو تم کرنے والا سمجھتے ہو ان کے پلے کچھ نہیں، یہ اتنا بے بس ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کے سامنے رکھی ہوئی خوراک میں سے ایک ذرہ سوجی کا دانہ، دیسی گھی میں بھنی ہوئی سوجی کا ایک دانہ اگر مکھی اٹھا کر کے لے بھی جائے، لَن يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے بے بس ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، چھیننے والا بھی کمزور، جس سے چھینا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، تمہارے پیر فقیر بھی کمزور، مکھی بھی کمزور، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جس کے پاس بھی جاؤ گے وہ بھی کمزور، تم بھی کمزور، طاقتور صرف اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ نے نبیوں کا جتنا سلسلہ چلایا، سارے پیغمبر جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، فوراً رب العالمین کی طرف رجوع کیا، اے الہ العالمین ہم سے یہ بھول ہو گئی، بشری تقاضے سے ہم یہ خطا کر بیٹھے۔ ارے آپ کے بابا آدم جب جنت سے ممنوع چیز کھا بیٹھے، اللہ رب العالمین نے لباس فاخرہ اتار دیا، جنت کے پتے لپیٹنے لگے، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، مارے مارے پھرتے ہیں، رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اسی میدان عرفات میں، جس میدان عرفات میں آج حاجی کھڑے ہو کر رب العالمین سے مانگتا دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، اس کو گناہوں سے دھوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان عرفات میں شیطان بھی موجود ہوتا ہے، جب ایک 80-90 سال کا بوڑھا ایک مرتبہ زبان سے میدان عرفات میں کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بوڑھے کو معاف کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان میدان عرفات میں زمین سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، اپنا سر پیٹتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے، کہتا ہے کاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا، میں نے اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے 80 سال 90 سال گزارے، اور اس کے ایک ہی جملے نے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ نے بخش دیا، میری 90 سالہ محنت پہ پانی پھر گیا۔ اہل حدیثو، اہل حدیث کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ ان کانفرنسوں کا ایک ہی مقصد ہے اہل حدیث بنو، ساتھیوں کو بھی دعوت دو، خود بھی اس نہج پر آؤ۔ اہل حدیث جیسا دنیا میں سچا اور کھرا مسلک اور دنیا میں کوئی نہیں۔ ہماری اساس، ہماری بنیاد اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تیسری تو کوئی چیز نہیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ کر، چاہے وہ لوگوں نے جس کا نام پہلا کلمہ رکھا ہے وہ، یا جس کا نام دوسرا کلمہ رکھا ہے وہ، دونوں کو آپ دیکھو، ان دو ہستیوں کے سوا کسی کا اقرار نامہ، کسی کا عہد و پیمان اس کے اندر نہیں۔ ہم ان دو ہستیوں کے ساتھ اللہ کی الوہیت کا اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، جس کا مطلب یہ ہے عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور طریقہ ہوگا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور یہی ہمارا منشور ہے، یہی دستور ہے ہمارے جلسوں کا، کانفرنسوں کا، مسجدیں بنانے کا، مدرسے بنانے کا، بچے پڑھانے کا ایک ہی مقصد ہے۔ لیکن دیکھو اس کے باوجود اللہ تعالی ہم سے گلہ کرتا ہے، اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے
حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے قدر کروانے کا، وہ تو ڈنڈے کے زور پر بھی قدر کروا سکتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی بات کا، لیکن پیار ہے اس کا کہ بندوں سے شکوہ کرتا ہے، اس لیے کہ شکوہ بھی تو بندہ اپنوں سے کرتا ہے نا۔ اللہ گنہگاروں کو بھی اپنا کہتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب میرے گنہگار بندوں کو بتائیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ گنہگار بھی کہا اور اپنا بندہ بھی کہا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کبھی آپ سے نہیں کہتا کہ میرے دروازے پر آنے کے لیے اتنی نفل پہلے پڑھ کے آؤ، اتنے پہلے حج کر کے آؤ، اتنے عمرہ کر کے آؤ، اتنے بکرے لے کر آؤ۔ جیسے پیر صاحب آتے ہیں 6 مہینے بعد، تو کوئی مرید خالی ہاتھ نہیں آئے، یا 3-4 مرغیاں لائے، 3-4 بکرے لائے، اور اس کے لیے بھی شرط ہوگی کہ اس طرح کے بکرے لائے۔ ایک تعویذ لکھنے کے لیے 1 چھٹانگ زعفران بھی لائے، تاکہ میں دکان پہ بیچوں تو اچھی خاصی رقم مل جائے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین پر یقین رکھو، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو، اور ان خرافات سے باہر آؤ۔ ہر چیز رب العالمین سے مانگو۔ اللہ کے حبیب کو دیکھو، آپ نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی تمہارا ٹوٹتا ہے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی ہر طرح کی محتاجگی سے بچو، ہر طرح کی محتاجگی سے بچو۔ اور ہم ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گاڑی نئی لیں گے، آگے پیچھے چھوٹے بچے کی جوتی پرانی وہ لٹکا دیں گے۔ کیا ہے؟ ہاں، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، لیکن نئی گاڑی کے آگے پیچھے بچے کی کالی جوتی لٹکا دے گا۔ بھئی کوئی پوچھے بھی کیوں لٹکائی ہے؟ نظر بد سے حفاظت ہو جاتی ہے، نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے، حادثات سے بچتا ہے۔ ڈرائیور نے تو اتنی بڑی، اس سے بڑی جوتی پہن رکھی ہے، بچے کی تو تو نے چھوٹی جوتی لٹکائی ہے نا۔ کوئی ڈرائیور گاڑی میں جوتے اتار کر گاڑی چلاتا ہے، ہمیشہ جوتے کے، تو ڈرائیور نے تو 10 نمبر کا جوتا پہنا ہوا ہے جو پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے، وہ جوتا اس نے پہنا ہے، وہاں وہ نہیں نظر بچائے گی۔ لیکن یہ اگر یہ جوتی اتنی قیمتی ہے تو مجھے بتائیے، جب دولہا دلہن کی گاڑی سج کے جاتی ہے، کسی بارات میں جاتی ہے، وہ گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا دولہا دلہن کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ تو پھر گاڑی کی تو حفاظت کر رہے ہو کہ اس کو نظر بد نہ لگے، تو دلہن تو بیچاری 25,000 30,000 50,000 بیوٹی پارلر میں لگا کر وہ بھی تو سج دج کے آئی ہے، تو نظر اس کو بھی تو زیادہ لگ سکتی ہے نا۔ تو ایک دو جوتیاں اس کے گلے میں بھی باندھنی چاہیے، اور 1-2 جوتیاں دولہا کے گلے میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ دونوں محفوظ رہیں۔ عجیب حفاظت۔ اور اس طرح ایک فائدہ اور بھی ہوگا، گھر میں جتنے پرانے جوتے ہیں وہ بھی کام آ جائیں گے، اور آپ کی زندگیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ کے بندو اور اللہ کے رسول جانوروں کے گلے میں ڈالتے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، اور وہ رواج یہ تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ یہ نظر سے بچائیں گے، نہیں، وہ رواج یہ تھا کہ اگر کسی جانور کو آپ قربان گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں قربانی کے لیے، تو وہ پرانی جوتی کے جو ایڑیوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں نا، وہاں سے دھاگا باندھ کر، رسی باندھ کر جانور کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی چراگاہ سے چرتا، لوگ اسے نہیں مارتے، کوئی ڈاکو راستے میں آ جاتے اس جانور کو نہیں چراتے۔ یعنی جانور بھی، یہ ان کے بھی آداب ہوتے تھے، یعنی ڈاکے کے بھی آداب ہوتے تھے، چوری کے بھی آداب ہوتے تھے، کہ یہ جانور چوری کا ہے، یہ جانور قربانی کا ہے، اسے نہیں چرانا، اسے چراگاہ سے نہیں ہٹانا، اس کو چرنے دینا ہے۔ تو اس وجہ سے ڈالی جاتی تھی۔ اور اب وہ گاڑیوں میں ہر جگہ، مکان بنے تو دروازے کی دہلیز میں گھوڑے کے نیچے، سم کے نیچے جو کچھ لگتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، نال، وہ نال جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ کیا ہوگا اس میں؟
نظر نہیں لگتی، جنات، آسیب، یہ چیزیں نہیں آتی۔ اللہ کے بندو، یہ گھوڑے نہیں بچاتے، گھوڑے کی ڈالیں نہیں بچاتی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے یہ آیت الکرسی جو ہے نا، اتنا آسان نسخہ ہے۔ دو باتیں، ایک آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص رات کو دروازہ بند کرتے وقت، حالانکہ ہر گھر میں دروازے بند کیے جاتے ہیں، مین گیٹ بند ہوتا ہے، پھر اندر کمروں کے دروازے بند ہوتے ہیں، اندر چٹکڑیاں کنڈیاں لگی ہوتی ہیں، وہ کنڈی لگاتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگاتا ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے پیدا کرنے والے کی، شیطان اس گھر کی دہلیز کو پار نہیں کر سکتا۔ صرف بسم اللہ، ہاتھ کنڈی یوں کرے گا اور زبان کہے گی بسم اللہ، کوئی وقت بھی نہیں لگتا، پیسہ نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا جس دسترخوان پر لوگ بیٹھیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، شیطان اپنے کارندوں سے کہتا ہے اس شخص نے اپنے دسترخوان کو ہم پر حرام کر دیا، یہاں سے اٹھ جاؤ، ہم یہاں کھانا نہیں کھا سکتے۔ وہ دسترخوان آپ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی رات کو سوتے وقت آپ پڑھیں، صبح تک اللہ رب العالمین فرشتہ مقرر کرتا ہے جو آپ کی جان، مال، عزت، آبرو ساری رات بغیر پیسوں کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور صبح پڑھو تو صبح اللہ کھڑا کر دیتا ہے فرشتہ، اور وہ شام تک آپ کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مفت کے آپ کو باڈی گارڈ ملے ہوئے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں اور یقین کریں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ دے گا یہی دے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ وہ تو بالکل مر کھپ گئے، قبروں میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اور آپ کے لیے کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبروں کو دیکھو، میں عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام پر جب جنت سے نکالا گیا، اللہ کے حضور دعا مانگی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے داتا، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتیاں کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا، تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر بستی چھوڑ کر چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو، غضبناک ہو کر علاقہ چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور وہ علاقہ چھوڑ کر جب کشتی میں بیٹھ گیا، وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اس کو روکنے پر قادر نہیں، ہم تو قادر ہیں، ہم نے اسے روک کر دکھایا۔ یونس چاہتے تھے کہ میں دریا پار کر کے جاؤں، اللہ چاہتا تھا کہ میں اسے مچھلی کا نوالا بناؤں،
ارے تلواڑا والو بتاؤ منشا کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کہتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ارے دنیا والو تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کائنات میں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور سمجھ گیا، قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں، اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا۔ عربی کی جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے، فنادا فی الظلمات۔ حضرت یونس نے اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ تلواڑا والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر یونس لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس ہمیں اپنی مشکل میں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یونس وہی رہتا، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر بھی اگر اللہ کو نہ پکاریں تو وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت کے اللہ کے پیغمبر بھی محتاج ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں پکا سچا موحد بنائے، صحیح معنوں میں اہل حدیث بنائے، کتاب و سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، ہمارے بچوں کو بھی اسی نہج پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔